ये, लेकिन पाकिस्तान का नाम तो किसी हिंदुस्तानी लीडर ने लिया नहीं। ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका हो गया। इसका तो ये भी इंटरप्रिटेशन, सर इसका तो ये इंटरप्रिटेशन निकल सकता है कि आप एडमिट कर रहे हैं कि आपके यहाँ एंटी इंडिया टेररिस्ट हैं और आपको डर है कि इंडिया वहां उनको ना पकड़ने आ जाए। देखें जी, टेररिस्ट लोगों को जाकर मार सकते हैं बॉर्डर के क्रॉस करके, तो और कहां कह रहे हैं वो? अमेरिका में जाने की बात हो रही है क्या? और पाकिस्तान की बात हो रही है, तो ये चोर की दाढ़ी में तिनका क्या मतलब? हम बेवकूफ लोग ने या नहीं है, हम समझ रहे हैं। तो आप मान रहे हैं टेररिस्ट है ना आपके यहाँ? नहीं, आप नहीं, कोई नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं कि हम उधर आकर टेररिस्ट को मारेंगे। तो हमने, मैंने तो इसमें कहा अल्लाह अकबर, आए सामने आए, देखते हैं आप कैसे बॉर्डर क्रॉस करके मारते हैं इधर टेररिस्ट, कौन से टेररिस्ट हैं यहाँ और आप कैसे आकर मारते हैं, देखते हैं, जरा मुकाबला हो जाए फिर। सर आप जनरल एक बात बताइए, आप हमेशा जनरल हैं इसलिए मुकाबले की बात होती है हमेशा। जब भी आपकी मैं कोई आपके बारे में आपके और भी इंटरव्यूज देखती हूँ तो हमेशा मुकाबला आता है जनरल। एक बात बताइए, ये जो दहशतगर्द पाकिस्तान को अटैक करते हैं, जो दहशतगर्द पाकिस्तान को अटैक करते हैं वो तो टेररिस्ट हैं, और जो हिंदुस्तान को करते हैं उन्हें आप कहते हैं वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। लश्कर तैयबा, हक्कानीज, इन्होंने आतंक मचा रखा है हिंदुस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। ये कैसा आपका लॉजिक हुआ सर? पहली चीज तो ये है कि मुकाबला मैं जनरल हूँ। देखिए, मैं वो है ना, ये तो मैं ईसाई नहीं हूँ, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ कि उनके उसमें है ना रिलीजन में कि अगर एक थप्पड़ लगा तो दूसरी चीख आप दे दें। नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। अब ये हमारी सिफत है, हमारे अंदर दिल और दिमाग में बैठी हुई। अब मैं अगर फौजी हूं तो मैं तो ऐसे ही जवाब देता हूं। दूसरी चीज, अब ये कह रही हैं आपके वन मैन फ्रीडम फाइटर, सर्टनली देखें आप दुनिया में जहां कहीं भी इंसर्जेंसी आप कहें या फ्रीडम स्ट्रगल कहें, कोई अपराइजिंग कहें, उसका हमेशा पूरी दुनिया में यही है कि एक उसको टेररिस्ट कहेगा, दूसरा कहेगा फ्रीडम फाइटर है। ये कोई ये नई बात नहीं है। यहाँ कश्मीर में जो लड़ रहे हैं आप उन्हें टेररिस्ट कह रहे हैं, हम तो उन्हें मुजाहिदीन कहेंगे। वो तो अपनी फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस ने उन रिकॉग्नाइज किया हुआ है ये डिस्प्यूट, तो इसमें क्यों आप अगर नहीं कर रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। वो फिर एक सेकंड यूनाइटेड नेशन ने टेररिस्ट अब कहा ना, यूनाइटेड नेशन ने 48 से कहा भाई कश्मीर को सॉल्व करो। आप सॉल्व नहीं करोगे तो लोग उठ जाएंगे, तो उनको अब आप टेररिस्ट कह देती हैं। तो मतलब दबाओ उनको, बेचारों को मारो उनको, जो उनकी राइट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन ने 60 साल से मानी हुई हैं, वो ना दो उन्हें। अब जब वो उठते हैं तो उनको कहो तुम टेररिस्ट हो, तुम दहशतगर्द हो। किधर की ये शराफत है? कहाँ की ये अदल किधर है, इंसाफ किधर है? और यूनाइटेड नेशंस ने इन हाफिज सईद हक्कानी इनको, सर यूनाइटेड नेशंस ने ही इन्हीं लोगों को टेररिस्ट कहा है। अब आप हाफिज सईद की तरफ चलेंगे। हाफिज सईद एक हमारी सेंसिटिविटी अंदरूनी एक इशू है, ये बना ही उस वक्त जब ये फ्रीडम स्ट्रगल कश्मीर में आपके IHK में शुरू हुआ, तो बहुत से पाकिस्तानी वॉलंटियर करके जाना चाह रहे थे अपने भाइयों बहनों को मदद के लिए, जिहाद के लिए, खुद उठ गए। ये कोई हुकूमत पाकिस्तान ने नहीं किया, खुद उठे वो और वो जाने लगे, और उससे ये लश्कर तैयबा। तो आपने UN की बात जब की, आप इनकी बात करते हैं, ये हमारी इंटरनल है, इसको हम इंटरनली हैंडल करेंगे, इसकी सेंसिटिविटी है। जैसे मैं इसको इक्वेट करता हूं, आप लोग इनकी RSS को और शिवसेना को, और बाल ठाकरे साहब तो खैर मर गए हैं, इंतकाल कर गए, लेकिन वो तो जमाते हैं। अब उनकी आप बात भूल जाते हैं कि वो कैसे वो एक्सट्रीमिस्ट है। वो आप भूल जाते हैं कि उन्होंने 70 पाकिस्तानियों को समझौता एक्सप्रेस में मारा और क्लेम किया, RSS ने क्लेम किया कि हमने मारा है। तो ये वो आप भूल जाओ, वो उसकी बात नहीं करना चाहते। जहां आप लोग कमजोर विकेट पे हैं वो ना बात करें, जहां हमारे ऊपर वो लश्कर तैयबा ये और वो शुरू रहे हैं। सर 47 की लड़ाई में जो किया, जो आपके लोगों ने किया, वो भी हम जानते हैं सर। अब ये बताइए आप जो टेररिस्ट आप बोल रहे हैं, हाफिज सईद हक्कानी, ये क्या फ्रीडम फाइटर्स हैं अफगानिस्तान में? वो उनकी स्टैंड है, वो उधर कर रहे हैं, अफगानिस्तान में कर रहे हैं, उनकी अपनी स्टैंड है। वो मैं कहता हूं कि अफगानिस्तान को अब सॉल्व करना चाहिए, प्रेसिडेंट अशरफ गनी साहब को सॉल्व करना चाहिए। वहां ये पश्तूनों को रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं, पश्तून मेजॉरिटी जो है, जो 50% है अफगानिस्तान की, वहां वो गवर्नेंस में पूरी तरीके से नहीं, कारजाई के साहब के जमाने में उनको गवर्नेंस में रोल नहीं दी हुई थी, उनको इग्नोर किया गया हुआ था।
پنشیریوں سے جو 8% ہے افغانستان کو، ان سے گورن کیا جا رہا تھا. تو یہ طالبان اٹھے، یہ افغانستان کا انٹرنل میٹر ہے، اس کو میں ادھر ہی چھوڑنا چاہتا ہوں، اور پاکستان کو انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہندوستان کو کرنا چاہیے. سر یہ تو ایک بات بتائیے، حقانیز کیا ہے سر؟ وہ ٹیررسٹ نہیں ہے، وہ فریڈم فائٹر ہے سر. طالبان فریڈم فائٹر ہے سر. کیا ہیں یہ لوگ؟ جہاں تک حقانیز کا ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حقانی جو ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں نا یہ ٹیررسٹ ہو گئے، یہ ہم ان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ 1980s میں جب سوویت یونین کے خلاف افغان لڑ رہے تھے، حقانی جو ہے نا، یہ جلال الدین حقانی، سراج حقانی کا باپ، یہ ہیرو تھا. یہ آپ کو پتا کہ وہ ہیرو تھا، اور وہ سب سے اچھا فائٹر اگینسٹ سوویت وہ تھے، یہ حقانیز ہی تھے. یہ امریکہ گئے ہیں پریزیڈنٹ آف امریکہ سے ملنے، یہ بھی آپ کو معلوم ہوگا. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں جی. دیکھیں اس وقت ماحول تھا، اب ایک اور ماحول آ گیا ہے. اب کارزائی صاحب گئے ہیں، اشرف غنی صاحب آ گئے، ایک اور. اس ماحول کے مطابق اسٹریٹجیز چینج ہوتی رہے، پالیسیز، ٹھیک ہے نا، آتی جاتی رہیں گی. تو آپ سمپتھائزر ہیں حقانیز کے؟ آپ کی بات سے یہ تو مجھے سمجھ میں آ گیا. ایک بات بتائیے جنرل صاحب، آپ ایک بات بتائیے کہ جو یہ کابل میں اٹیک ہوا اس میں بھی حقانیوں کا نام آیا تھا. آپ ایک آرمی چیف رہے ہیں، آپ پریزیڈنٹ رہے ہیں، اور جب آپ نیوکس کی بات کرتے ہیں کہ نیوکس ہم نے شب بارات کے لیے تھوڑی رکھے ہیں، اتنی بڑی بات جنرل، ایسا کیا ہو گیا جو آپ نے پھر سے نیوکلیئر ویپنز کی دھمکی دے ڈالی؟ ایسا کیا ہوا ہے جنرل؟ ہاں، نیوکلیئر کا دیکھیں، جب آپ اتنی ایگریسو سٹانس لیں گے، اور آپ کا پرائم منسٹر جس کی کریڈینشلز کلیئر ہیں، کریڈینشل ان کے وہ RSS کے بہت بچپنے سے ممبر ہیں، تو وہ ایک ان کی ہندو ڈومینیشن میں وہ بلیو کرتے ہیں، مسلمانوں کو ڈومینیٹ کرنے میں بلیو کرتے ہیں. اس پالیسی کو آگے لے جا کر وہ پاکستان کو ڈومینیٹ کرنا چاہتے ہیں. جب وہ اتنی ایگریسو قسم کی چیزیں کریں گے، لائن آف کنٹرول کو ایکٹیویٹ کریں گے، اور ہمارے اندرونی حالت میں جو مداخلت ہو رہی ہے اس کے لیول کو، پچ کو بڑھائیں گے، تو ہم بھی رسپونڈ کریں گے. ہم کوئی چوڑیاں پہنے نہیں بیٹھے ہیں. اسی لیے میں نے کہا، اور اسی لیے میں نے کہا کہ فورس اگر ہے وہ، کیونکہ آپ فورس ہی کی دھمکی آپ لوگ دیتے ہیں، ہندوستان کی طرف سے آتی ہیں، تو اس کی جواب میں ہم بھی دیتے ہیں پھر. نہیں، پر یہ نیوکلیئر تو کسی نے کہا ہی نہیں سر. نیوکلیئر یہ آپ کو تو، یہ تو پاکستان کا بلیک میل ہے پوری دنیا کے لیے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے. یہ آپ نیوکلیئر کی بات کس نے کہی؟ فورس جو ہے پوری، دیکھیں ہماری ملٹری فورس جو ہے اس کی اسٹریٹجی آف ڈیٹرنس ہے. ہم چھوٹا ملک ہیں، آپ سے ہم 1/5 ملک ہیں. ہماری آرمی یا ایئر فورس، نیوی آپ کی فورسز سے آدھی سے بھی کم ہے، 1/3 ہے. تو ہم نے جو بھی فورس بنائی ہے وہ ڈیٹرنس کے لیے ہے، وہ آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ آپ کی جو ایگریسو سٹانسز ہیں، یا آپ کی بہت جو یہاں جو آپ کی فیوچر ایسپیریشنز ہیں ادھر ڈومینیشن کی وغیرہ، وہ ہم پہ مت ٹرائی کریں. ہم پیسفلی رہنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ چھوڑ دیں. جب آپ اس کو تھریٹن کریں گے، آپ نے تو یہ کہا، آپ نے تو نیوکلیئر کہا، آپ نے تو نیوکلیئر کی سیدھا دھمکی دے دی نا. اب آپ کو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ فوج کے، پاکستانی فوج کے انوفیشل سپوکس پرسن ہیں. تو جب یہ شب بارات جیسے کامنٹس آپ کرتے ہیں، یہ آپ کی طرف سے آ رہے ہیں یا یہ پاکستانی فوج کی طرف سے آ رہے ہیں؟ کوئی فوج کی طرف سے نہیں ہے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہے. میں جو بھی بولتا ہوں میں اپنی طرف سے بولتا ہوں. اچھا سر، ایک بات بتائیے، بنگلہ دیش میں جب پاکستان، ہمارے پردھان منتری بنگلہ دیش گئے، تو پاکستان اس بات سے اتنا کیوں پریشان ہے کہ انہوں نے 71 لبریشن وار کے بارے میں بات کی، ہندوستانی سپاہیوں نے وہاں ان کی لبریشن وار میں مدد کی تھی؟ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، پوری دنیا جانتی ہے. تو اب اچانک سے اتنا اوور ریئیکشن کیوں ہو رہا ہے سر؟ پاکستانی اینالسٹ کہہ رہے ہیں اوور ریئیکشن ہے. اوور ریئیکشن اس لیے ہو رہا ہے، کیا آپ 3 صدی سینچریز گزر جائیں گی، آپ یہی بات کرتی رہیں گی کیا؟ 50 سال گزر گئے ہیں اس بات کو، اور کوئی اوکیجن نہیں ہے کہ بات کی جائے فریڈم سٹرگل، وہ جو بنگلہ دیش کی 71 وار کی، اور وہ جو سائننگ سیریمنی ہے سرنڈر ڈاکیومنٹ کی، اس کی تصویریں ایکسچینج کی جائیں. کوئی اس کی کوئی اینیول، نہ تو یہ ہے کہ اس کی وہ ڈیٹ تھی وہ خاص، وہ بھی نہیں ہے. تو اب 50-60 سال جس بات کو گزر گئے ہیں، تو آپ کیوں اس کو ریوائیو کر رہے ہیں؟ کیوں آپ بنگلہ دیش میں، ایک سیکنڈ، کیوں آپ بنگلہ دیش میں ایک اینٹی پاکستان فیلنگ کو وپ اپ کر رہے ہیں؟ کیوں آپ ان کی پرائم منسٹر پہلے ہی اینٹی پاکستان فیلنگز رکھتی ہیں؟
کیونکہ وہ تو ہندوستان کی بالکل سبمٹ ہوئی ہوئی ہیں, سبمٹ کرنا چاہتے ہیں بنگلہ دیش کو انفارچونیٹلی. تو وہ تو آپ کے کہنے پہ وہ وہی کر رہی ہیں جو مودی صاحب کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں تو غصہ آئے گا, بالکل آئے گا کہ 60 سال بعد آپ یہ باتیں ہو رہی ہیں جو پرانی ہو گئی ہیں, اب آگے دیکھیں آپ. میں سمجھ گئی جنرل, آپ کو تکلیف ہوئی, آپ کو دکھ ہوتا ہے کیونکہ بنگلہ دیش کے لوگ جیت گئے, بہت تکلیف بھی نہیں, صرف تکلیف نہیں, بہت غصہ آیا, بہت غصہ آیا, تکلیف نہیں. اب ہم مدعا تھوڑا چینج کرتے ہیں سر. دیکھیے یہ جو آپ ہمارے پرائم منسٹر کے پیچھے جو پڑے ہوئے ہیں آپ, وہ آپ کہتے ہیں اینٹی پاکستان ہے. انہوں نے اپنے پہلے دن سویرنگ ان, پہلا ان کا دفتر میں دن تھا, انہوں نے آپ کے پردھان منتری سے ملاقات کی. اس کے بعد ٹاکس بند ہونے کے بعد انہوں نے سارک کے گارڈ میں اپنے فورن سیکرٹری کو بھیجا آپ کے یہاں. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں جناب برابر کی آپ سے بات چیت ہو, تو آپ انہیں اینٹی پاکستان کیوں کہتے ہیں سر؟ انوائٹ کر لیا, اگر پرائم منسٹر کو یہ سمجھ رہے ہیں بس انوائٹ کر لیا تو ہم اب وہ یہاں کہا جاتا ہے تھلے لگ جائیں جی, کیا ہو گیا جی انوائٹ کر لیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم آپ کے وہ بھکاری بن گئے ہیں, ہم آپ کے غلام بن گئے ہیں. پرائم منسٹر مودی اور آپ کے منسٹر تو روزانہ اس قسم کی اگریسو باتیں کر رہے ہیں, بیلیجنٹ باتیں کر رہے ہیں, تو اس کا تو رسپانس ملنا چاہیے پاکستان کی طرف سے. پر سر ہمارا تو آپریشن میانمار میں ہوا تھا, جواب تو آپ کے یہاں سے آنے شروع ہوئے کہ میانمار میں آپریشن ہوا تھا, آپریشن میانمار میں ہوا, لیکن باتیں پاکستان کے خلاف ہوئیں. یہ آپ ہی کو دیکھو نا, یہ عقل کی بات ہے کہ وہ میانمار میں آپریشن کر رہے ہو, یہ کہہ رہے ہو ہم اور جگہوں میں بھی یہ کریں گے. کن جگہوں میں آپ کریں گے؟ امریکہ کے خلاف کرنے والے ہیں, کس کے خلاف کرنے والے؟ کرونالوجیکل آپ اس کا آرڈر دیکھیے, پہلے آپ کے یہاں سے بیان آنے شروع ہوئے. میں یہاں سے مدعا یہ چینج کرتی ہوں ورنہ ہم اسی بحث میں پھنس جائیں گے. ایک بات بتائیے آپ, انڈیا بہت, آپ کہتے ہیں انڈیا بہت ٹیرر سپلائی کرتا ہے پاکستان میں. آپ سے 2 سوال ہیں میرے پوائنٹڈ. پاکستان کے علاوہ کوئی اور دیش ہے جو کہتا ہے کہ بھارت ٹیرر سپانسر کرتا ہے؟ پہلے تو آپ یہ بتا دیجئے, اگر آپ کی اور اپنی بات کو ہم چھوڑیں, کوئی اور دیش یہ کہتا؟ اور دوسرا, یہ آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے سر؟ بی بی سی کے انٹرویو میں آپ نے کہا کہ بھارت کے کونسلیٹس ہیں افغانستان میں, یہ ایویڈنس ہے کہ بھارت ٹرین کرتا ہے, ٹریننگ دیتا ہے افغانی سولجرز کو, یہ ایویڈنس ہے. یہ کیسا ایویڈنس ہے سر؟ 2 پوائنٹڈ سوال پوچھیں آپ سے. دیکھیں یہ ایویڈنس, اب میں حکومت میں نہیں ہوں, جب میں حکومت میں تھا میں نے بالکل پوری ایویڈنس کارزائی صاحب کو بھی دی تھی, اور ایویڈنس ان کو دی تھی کہ یہ را کے ایجنٹ آتے ہیں, آفیشل لیٹرز جا رہے ہیں فیلڈ آپریٹیوز کو کہ انہیں ریسیو کیا جائے اور ان کی ایڈمنسٹریشن کی جائے. میں نے ایویڈنس دی تھی کہ وہاں ہمارے ٹیررسٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں, برامداد بگٹی بیٹھا ہوا تھا, کیسے وہ جاتا ہے ہندوستان اور ایئرپورٹ پہ را کے ایجنٹ انہیں ریسیو کر رہے ہیں. تصویریں بھی میں نے دکھائی. تو ہم نے پوری ایویڈنس دی تھی کہ را کی ایکٹیو انوالومنٹ کشمیر میں ہے, ایکٹیو انوالومنٹ ہمارے ٹیررسٹ کو سپورٹ کرنے میں ہے, ہتھیار دینے میں ہے, پیسے دینے میں ہے. اور کارزائی صاحب کی تو آپ مطلب وہ ان سے تو آپ نے سنا ہی ہے وہ کیا سوچتے ہیں پاکستان کے بارے میں. آپ نے انہیں ایویڈنس دی بھی, لیکن وہ تو آپ ہی کو بلیم کرتے ہیں جو افغانستان کے حالات ہیں ابھی. اب پاکستان طالبانیوں کو, افغان طالبان کو پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے. آپ کے ٹائم میں شروع ہوا تھا یہ, آپ نے ان کو پناہ دی اور سب سے زیادہ نقصان بھی پاکستان کا ہوا. اب پاکستان نے افغانستان کے ساتھ انٹیلیجنس ڈیل سائن کی ہے, اور یہ کیسی ڈیل ہے جنرل جب افغانستان کے جو انٹیلیجنس چیف ہے نبیل, انہوں نے ڈیل سائن ہی نہیں کی؟ وہ تو آپ کو ٹرسٹ کرتے ہی نہیں ہے سر. تو کارزائی صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف اگر ہیں تو بالکل وہ پاکستان کے خلاف تھے, وہ آپ لوگوں کے ساتھ کلیوژن کرتے تھے, اور میں بالکل ان کو منہ پہ ان کے کہتا تھا کہ یہ بالکل آپ غلط کر رہے ہیں, آپ ہمیں ایک طرف سے بھائی بھائی کہتے ہیں اور ایکچولی آپ کا بالکل بھائی بن نہیں, آپ ہماری دشمنی کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ کلیوٹ کر کے. یہ میں نے ان کے منہ پہ کہا ہوا ہے, تو ایسی کوئی میں نے تکلف میں نہیں دکھاتا ہوں ان چیزوں میں. اور اگر وہ ہمارے خلاف ہیں, ہمیں پسند نہیں کرتے آپ کہہ رہی ہیں, تو ہم بھی انہیں نہیں پسند کرتے ہیں, ہم نے بھی کبھی انہیں نہیں پسند بہت کی تھی نہیں, کوئی انہوں نے پاکستان کے ساتھ پہلے بہت کوشش کی, کوئی انجام نہیں نکلا. دیکھیں اس کا کوئی انجام نہیں نکلا. اب اشرف غنی صاحب بھی وہی کر رہے ہیں, وہ آپ کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں, اور ابھی بھی وہ کوشش ان کی یہ تھی کہ منہ پہ کہنا اور ہمیں آپ لوگوں کے ساتھ مل کر پیچھے چھرا گھونپنا, یہ ان کی کوشش تھی. ٹھیک ہے, مجھے معلوم ہے سارا یہ وہی بات, بغل میں چھری منہ پہ رام رام, یہی بات وہ بھی یہی کر رہے تھے. دونوں بغل میں چھری ہے اور پاکستان بالکل ٹھیک ہے. ایک بات جہاں تک اشرف غنی صاحب, ایک سیکنڈ, جب تک یہاں تک اشرف غنی صاحب کا تعلق ہے, وہ اچھا کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں بیلنس کرنے کی. پرابلم افغانستان میں یہ ہے, آپ وہاں جا رہے ہیں, انٹرفیئر کر رہے ہیں, جبکہ آپ کا کوئی بارڈر نہیں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے, آپ دور رہے ہیں افغانستان سے. ہم کو بھی الگ رہنا چاہیے, لیکن آپ جب آتے ہیں ادھر
रॉ जब आती है और हमारे बैकयार्ड में, हमारे बलूचिस्तान में और फ्रंटियर में इंटरफियर करती है, तो हम भी फिर इंटरफियर करते हैं वहां आपको काउंटर करने के लिए। तो आप भी बाहर रहें, पाकिस्तान को भी बाहर रहना चाहिए। ठीक है, कोई अगर वहां पीस आए अफगानिस्तान में, तो इंडिया तो चाहता है वहां पीस आए। नहीं, आप नहीं चाहती लेकिन अभी तक वहां पे कोई कुछ हुआ नहीं है। अब जो भी उनकी डेडलाइन थी अशरफ गनी साहब की, उस पर कुछ डिलीवरेंस नहीं हुई है, ये उन्होंने हमें खुद बताया। आपसे आखिरी सवाल जनरल, समय हमारे पास खत्म हो गया है, आखिरी सवाल, भारत और पाकिस्तान बातचीत आगे कैसे लेके जाए? आप न्यूक्स की बात को छोड़ दें, ये रिश्ता आगे कैसे बढ़ाएं, कैसे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आपका क्या विचार है? पहले तो वो जो आपने लंबी बात पहले कर दी, उसका भी मैं जवाब देना चाहूंगा। देखें, अफगानिस्तान में 1979-80 से जब सोवियत यूनियन उधर उन्होंने फोर्सेस लाए थे, आप उनके साथ थे। और अफगानिस्तान में जब उठे हैं लोग, जिहाद किया है, सोवियत से लड़े हैं, पाकिस्तान ने 4 मिलियन रेफ्यूजीज, 40 लाख उन्होंने उनको पनाह इधर दी है, और अफगान भाइयों के साथ लड़े हैं। वो सोवियत यूनियन के फोर्सेस को डिफीट किया है, हमने किया है, पाकिस्तान ने किया, आपने नहीं किया, आप दूसरी तरफ थे, आप दुश्मन थे अफगान के लोगों के, ठीक है। उसके बाद वो बातें छोड़ें आप कि क्या आप कर रहे हैं, आपके कोई वहां अफगानिस्तान में आपका कोई खास रोल नहीं होना चाहिए, और हम भी अलग रहते हैं। गो हमारी जोग्राफिया उनके साथ है, हमारी हिस्ट्री उनके साथ है, हमारा कल्चर उनके साथ है, हमारा रिलीजन उनके साथ है, हमारे बहुत से एफिनिटी है उनके साथ। जी, भारत और पाकिस्तान, तो आप लोगों की कोई ऐसी एफिनिटी नहीं है अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। तो आप अलग रहें, तो हम भी अलग रहें, तो अफगानिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा। अब आगे आते हैं, आपका वो जो अगला सवाल जो आप जो कह रही हैं कि फ्यूचर ताल्लुकात पाकिस्तान और हिंदुस्तान के, यस, वो ये जो अब माहौल क्रिएट किया हुआ है आपकी हुकूमत ने, खास तौर पे आपके अपने प्राइम मिनिस्टर ने, उसको तो अगर मैं वो देखता हूं तो मेरे ख्याल में वो ताल्लुकात के अच्छा आगे जाने के अच्छे, मेरे ख्याल में शगुन अच्छे नहीं है।